بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. پروگرام آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سن رہے ہیں پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. معزز سامعین، اس پروگرام میں پیش کردہ خیالات مہمان گرامی کے اپنے خیالات ہیں، جس سے ادارے یا میزبان کا متفق ہونا ضروری نہیں. ہمارا آج کا موضوع فیض احمد فیض کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے ہے. فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو ضلع نارووال پنجاب میں پیدا ہوئے. آپ کا شمار ان شخصیت میں ہوتا ہے جنہیں اقبال اور غالب کے بعد ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا اور زندگی میں ہی بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی. آپ کے شعری مجموعے نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ خائب وفا شامل ہیں. فیض کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں ایک ہی پیکر میں یکجا پائے جاتے ہیں. انہوں نے محبت اور انقلاب کے ترانے ایک ساتھ گائے. وطن سے محبت کا اظہار کچھ یوں کیا: تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم تار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے. تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے. تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. خواتین و حضرات، معزز سامعین، فیض احمد فیض ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسے دور کا نام ہے، ایک ایسے عہد کا نام ہے جس نے اردو ادب کو ایک نئی جلا بخشی. معزز سامعین، خواتین و حضرات، فیض احمد فیض کی ایک خوبصورت غزل آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ہم اپنے مہمان جناب پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کی طرف جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. بھولے سے مسکرات دیے تھے وہ آج فیض، بھولے سے مسکرات دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھو ولولے دل نہ کردہ کار کے. خواتین و حضرات، ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان پروفیسر گوہر رحمان نوید سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ان سے فیض کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو فیض احمد فیض کا ایک مختصر تعارف کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میں ریڈیو پختونخوا کا شکر گزار ہوں کہ ریڈیو پختونخوا ہمیشہ اس طرح کے اچھوتے موضوعات کا انتخاب کرتی ہے جن سے سننے والے اور جن سے پڑھنے والے، جنہیں دیکھنے والے، ملاحظہ کرنے والے نہ صرف علمی لحاظ سے ثروت مند ہوتے ہیں بلکہ فکری لحاظ سے بھی ان کو فکری توانائی ملتی ہے. آپ کا سوال بہت اہم ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فیض احمد فیض کے بارے میں ہے. فیض احمد فیض اردو کے ان خوش قسمت شعراء میں شامل ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل رہی، نصیب رہی. یہاں تک کہ ایک غزل جو مہدی حسن نے گائی تھی فیض احمد فیض کی، تو جب فیض احمد فیض کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے جاتے تھے تو لوگ فیض سے فرمائش کرتے تھے کہ آپ وہ مہدی حسن والی غزل جو ہے وہ ہمیں سنائیں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو کہتے ہیں کہ 19ویں صدی غالب اقبال کی صدی ہے، 18ویں صدی غالب کی صدی ہے، 19ویں صدی اقبال کی صدی ہے اور 20ویں صدی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیض احمد فیض کی صدی. تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، 1911 میں پیدا ہوئے تھے. پھر خوش قسمتی دیکھیے سر کہ وہی اقبال کا شہر ہے جہاں اقبال پیدا ہوئے تھے، سیالکوٹ میں. اور اقبال کے جو استاد تھے وہ بعد میں فیض کے بھی استاد مقرر ہوئے. یہاں تک کہ یوسف سلیم چشتی جن کو اقبال کے ساتھ 10-12 سال رہنے اور اقبال کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور شرح کلیات اقبال جنہوں نے لکھی ہے اور فارسی کے بہت بڑے استاد تھے یوسف سلیم چشتی،
اقبال کی بہت سی شرحیں ہیں، غالب کی بہت سی شرحیں ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یوسف سلیم چشتی کی جو شرح ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. تو یوسف سلیم چشتی سے بھی انہوں نے پڑھا، تو لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اقبال نہ بن سکے، کیونکہ اقبال نے اپنی فکر اور اپنی سوچ کو اسلامی سانچے میں ڈھالا اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشاں رہے. فیض نے بھی انقلاب کی بات کی، فیض نے بھی رومانیت کی بات کی، فیض بھی اس طرح کے اس طاغوتی نظام اور اس طرح کی ان زمینی خداؤں کے خلاف لڑے بڑے. اس وجہ سے غریب غربا کی ایک جری آواز کے طور پہ فیض احمد فیض ابھرے. اور فیض کا کمال یہ ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے. فیض کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف لطیف انداز میں انہوں نے انقلاب کا سور الاپا. آپ دیکھیں، اگر آپ یہ سوال کریں کہ فیض کے انقلاب میں اور جوش ملیح آبادی کے انقلاب میں کیا فرق ہے، تو جوش ملیح آبادی بالکل لڑنے بھڑنے پہ اتر آتے ہیں، جذبات پٹھان بھی تھے ہمارے پٹھان ویسے بھی. وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا بھی ہے کہ جوش ملیح آبادی اس طرح کی شاعری کرتے ہیں جیسے پٹھان اپنی ڈوبی ہوئی رقم کس سے وصول کر رہا ہو نا. تو لیکن فیض نے بہت دھیمے انداز میں، کمال یہی ہے فیض کی زندگی میں، فیض شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پہ فیض کا کمال یہ بھی ہے کہ آپ فیض کو سنیں سر، تو فیض اتنی دھیمے انداز میں اپنے شعر کہتا ہے، اتنے لطیف انداز میں کہتا ہے کہ انسان یا سننے والا اس کے ساتھ اسروں میں بہتا چلا جاتا ہے. تو فیض کو لوگوں نے محسوس کیا، فیض کو لوگوں نے عزت دی. جتنا بھی محروم طبقہ تھا، جتنا بھی کمزور طبقہ تھا، فیض اس کی آواز کے طور پہ آئے، اٹھے اور انہوں نے مظلوموں کو ابھارنے کی کوشش کی. تو اس وجہ سے فیض کو شہرت بھی ملی، فیض کو عزت بھی ملی. فیض کے الفاظ، فیض کی شاعری، فیض کی نظمیں، فیض کی غزلیں، اتنی شہرت فیض کے بعد احمد فراز کو ملی تھی، اور زندگی میں اتنی شہرت کسی اردو شاعر کو کم از کم نصیب نہیں ہوئی. اس وجہ سے فیض پھر 1984 میں 1984 میں انہوں نے انتقال فرمایا. لیکن انتقال سے پہلے فیض کو بہت بڑے ایوارڈ ملے تھے، بہت زیادہ ان کی پذیرائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ رشیا کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ جو ہے لینن ایوارڈ جس کو کہا جاتا ہے، فیض احمد فیض کو، وہ بر صغیر پاک و ہند کے واحد شاعر ہیں میری معلومات کے مطابق کہ جن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. تو یہ ایوارڈ پانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اردو طبقے کے لیے فخر کی بات ہے، بر صغیر کے لیے فخر کی بات ہے. جس نے گیتانجلی لکھی ہے بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور، ان کو بھی یہ ایوارڈ ملا ہو. لیکن میں اردو کی بات کر رہا ہوں کہ اردو شعراء میں یہ ایوارڈ جو عالمی سطح کا ایوارڈ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، احمد فیض کو ملا تھا. تو اس وجہ سے ان کی شہرت، ان کی عظمت ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو دراصل ہم ان کی عظمت کو ساری تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروفیسر صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی شخصیات، جب کوئی بہت بڑی شخصیت کسی فن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے یا کسی فن میں آ جاتے ہیں تو اس فن میں نئی جہتیں لے کر آتے ہیں، نئی جدت لے کر آتے ہیں، یا اس میں ایسی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں کہ وہ فن جو ہے اس کو ایک عروج مل جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ فیض احمد فیض سے پہلے جو اردو کی شاعری تھی، اور فیض احمد فیض نے کیا ایسی چیز کی، کیا ایسا کام کیا کہ جس سے اردو شاعری میں ایک انفرادیت آ گئی، یا ان کی ایک ایسی چیز تھی جس نے اردو شاعری کو دوام بخشا، یا اس میں مزید کچھ؟ دیکھیں سر، فیض احمد فیض سے پہلے کی جو شاعری ہے اس میں جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، حسرت موہانی اور داغ دہلوی، ان شعراء نے اردو غزل کا ڈنکا بج رہا تھا. ترقی پسند تحریک سے پہلے 1936 میں 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. فیض فکری طور پر ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے. ترقی پسند تحریک سے جو شعراء وابستہ تھے انہوں نے سب سے پہلے ادب برائے ادب کی بجائے انہوں نے ادب برائے زندگی کا علم بلند کیا. انہوں نے کہا کہ انسان کی بنیادی ضرورت روٹی ہے، انسان کی بنیادی ضرورت بھوک ہے، انسان کی ضرورت روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ انسان کی بیسک ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، یہ چیزیں بنیادی ضرورت کے حامل ہیں. اس وجہ سے جس طرح فراز نے کہا ہے نا، اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا. تو فیض اسی انفرادیت کے راستے کا انہوں نے انتخاب کیا. ساری شاعری گل و محبوب کے قصوں سے اٹی ہوئی ہے،
اردو کا جو شاعر ہے وہ گل و بلبل کے قصے چھیڑ رہا ہے، محبوب کی زلفوں کو، شب فراق کو شب زمستان سے ناپ رہا ہے، ان کے ساتھ تول رہا ہے۔ اکبر الآبادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طولی شب فراق ذرا ناپ دیجئے۔ طنز کیا نا اکبر الآبادی نے، مذاق اڑایا۔ تو سارے شعراء اسی فکر میں تھے، اور شراب و شباب کی محفلیں ہیں، اور ہا ہو اور واہ واہ کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام شاعری اگر آپ پڑھیں ان سے تو آپ ذہنی اور فکری طور پر تھوڑا سا تسکین حاصل کریں گے، لیکن جب آپ ہوش کے ناخن لیں گے، واپس آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی بنیادی ضرورت اقتصادیات ہے، معاشیات ہے۔ اگر آپ کو روٹی، کپڑا، مکان اور یہ بنیادی سہولتیں جس میں تعلیم بھی شامل ہے، جس میں صحت بھی شامل ہے، تو فیض کی انفرادیت یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود فکری طور پر وہ ترقی پسند تحریک کے جو بانی تھے، رشید جہاں، محمود ظفر اور دوسرا سجاد ظہیر، یہ سارے لوگ، تو یہ ان سے بہت زیادہ قربت ان کی رہی ہے۔ اس وجہ سے جو ترقی پسند تحریک کی خامیاں ہیں، ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ وہ براہ راست بات کرتے ہیں اور اس طرح انقلاب اٹھاتے ہیں، جس طرح میں نے جوش کا ذکر کیا۔ فیض کا کمال یہ ہے، اسی طرف میں دوبارہ آؤں گا۔ آپ نے انفرادیت کی بات کی کہ فیض کو اتنی مقبولیت، اتنی شہرت کیوں ملی، تو فیض اس عام ڈگر سے ہٹ کر چلے جو گل بلبل کے قصے تھے، جو شعراء راگ الاپ رہے تھے، جو محبوب کی زلفوں اور محبوب کی آنکھوں اور محبوب کے ساتھ دوری اور ہجر کی باتیں تھیں۔ فیض نے اگرچہ انہی علامات کو استعمال کیا، علامات ان کی وہی تھیں، لیکن فیض نے ان کے لیے پیرایا دوسرا اپنایا۔ فیض نے اردو شاعری کی روایت کی بات آپ نے کی ہے، سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں غالب کو انفرادیت حاصل ہوئی تھی اپنے زمانے میں بھی، بات یا زمانے میں بھی۔ غالب کل بھی جدید ہے، آج بھی جدید ہے، اور فکری طور پہ اور فنی لحاظ سے فیض غالب سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ فیض کی کتابوں کے اگر آپ نام دیکھیں، ایک ایک کتاب کا نام انہوں نے غالب کے کسی مصرے سے یا کسی شعر سے یا کسی ترکیب سے لی ہے۔ غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ فیض کی پہلی کتاب کا نام ہے نقش فریادی۔ اچھا، یہ ان سے مطلب متاثر ہیں۔ دست صبا غالب کا شعر ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن دست صبا فیض کی دوسری کتاب ہے، یہ بھی غالب سے لیا گیا ہے۔ دوسری جتنے بھی تقریباً کتابیں ہیں، تو یہاں تک کہ فیض کی جو کلیات ہے، نسخہ ہائے وفا، غالب کا شعر ہے تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، اس ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئی، اس طرح کا یہ سب۔ تو فیض نے وہی انفرادیت جو غالب نے اختیار کی تھی، یہاں پہ بھی فیض نے وہی انفرادیت اختیار کی کہ اگر انہوں نے محبوب کا ذکر کیا ہے، اگر انہوں نے وطن کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے محبوب کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اگر انہوں نے صبح کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد وطن کی صبح ہے، آزادی کی صبح ہے۔ انہوں نے اگر ستارے کا ذکر کیا ہے تو اس میں بھی ایک امید کی بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے اگر رات کی سیاہ زلفوں کی بات کی ہے تو اس سے مراد واقعی رات کی سیاہ زلفیں نہیں ہے، یہ علامت ہے اس ظلم کی طرف، اس جبر کی طرف جو ملک پہ مسدد کی گئی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس وجہ سے فیض کو مقبولیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے عام روش سے اور عام ڈگر سے ہٹ کر بات کی، نئی بات کی۔ جو بھی شاعر نئی بات کرتا ہے ان کو مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کی نئی بات نہیں کہ آپ کوئی نئی بات کہیں اور 2-4 دن بعد وہ نئی بات لوگوں کو باسی محسوس ہو، وہ نئی بات لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی محسوس ہو، ان کی منہ کا ذائقہ خراب کر دے۔ نہیں، ایسی نئی بات تو جب بھی آپ سنیں، جس وقت بھی آپ سنیں، یہ نئی بات زمان و مکان کے قیود و حدود سے ماورا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فیض کو قبولیت عام اور شہرت عام کا دربار نصیب ہوا۔ پروفیسر صاحب، ایک اور سوال جو بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فیض احمد فیض رومانویت سے انقلاب کی طرف کیسے آئے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ فیض کے بارے میں فیض کے جاننے والوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں خود ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سر، فیض کی جو ابتدائی شاعری ہے رومانیت ہے، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی ہے کہ ان کی جو رومانیت ہے اس میں بھی انفرادیت ہے، عام رومانیت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ فیض کے تراکیب، فیض کے جو مصرے ہیں، یہ بڑے مختلف انداز میں فیض نے ان کو ڈیفائن کیا ہے، فیض نے ان کو مختلف انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی رومانوی شاعری اس طرح کی رومانوی شاعری ہے کہ جو دل کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، جو دل پہ اس طرح کا اثر پیدا کرتی ہے، انسان بالکل حیران ہو جاتا ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، زبردست۔ رات
یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ یہ یاد ان کی ایک نظم ہے، یاد ان کی ایک نظم ہے۔ ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب جب ہمیں پشاور یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے چھٹے درجے میں فیض احمد فیض، تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا مصرع میں نے اردو کی پوری رومانوی شاعری میں نہیں پڑھا۔ کون سا مصرع؟ دل کے رخسار پہ رکھا ہے تیری یاد نے ہاتھ۔ اب دیکھیں فیض نے مجسم بنا دیا ہے، پرسونیفائی کو انہوں نے، ایبسٹریکٹ کو انہوں نے پرسونیفائی کر دیا ہے۔ اب یاد کے کس طرح ہاتھ جو ہے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، ست شکر کی اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کی ذات نہیں، کچھ عشق کسی کا نام نہیں، عاشق تو کسی کی ذات نہیں۔ شعر ادھر ادھر مجھ سے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، لیکن دیکھیں دل کے رخسار پہ رکھا ہے تیری یاد نے ہاتھ، اس طرح کی پیور رومانٹسزم میرے خیال میں اردو، نذیر تبسم کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ اس طرح کی شاعری میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں پڑھی، نذیر صاحب نے بھی نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا۔ تو دیکھیں ایک لحاظ سے وہ محبوب سے محبت کرتا ہے، لیکن جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ فیض کہتے ہیں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ یہ مگر کیا کیجئے فیض نے اپنی شاعری کا رخ غربت میں سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے عوام کی طرف موڑ دیا ہے۔ جو معاشی استحصال ہو رہا تھا اس کی طرف استحصال ہو رہا ہے، ایک طرف محبوب ہے، وہ کہتے ہیں محبوب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات۔ ایک طرف تو فیض کا نقطہ نظر یہ ہے تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، کہ تیرے غم نے مجھے دنیا کے تمام غموں سے نجات دلا دی تھی، تیری آنکھوں سے ہے، تیری صورت سے ہے دنیا میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ دیکھیں ایک طرف یہ باتیں ہیں، دوسری طرف جب وہ کہتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، تو یہ چیزیں جب فیض نے دیکھی، فیض کو جب زندگی کی تلخیوں سے آشنا ہونا پڑا، فیض کا جب مشاہدہ قوی ہو گیا، فیض کا جب مشاہدہ بہت زیادہ طویل ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس معاشرے میں وہی چودراہٹ ہے، اسی معاشرے میں وہی خانزم ہے جو غریبوں کا لہو چوستا ہے، اسی معاشرے میں غریبوں کا کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، وہاں پہ مزدور کا گوشت بکتا ہے، مزدور ساری زندگی محنت کرتا ہے اور فصل ساری کی ساری کسی خان یا وڈیرے کے گودام میں چلی جاتی ہے، سارا غلہ اس کے گودام میں سٹور ہوتا ہے، اور مزدور کو، بزگر کو، کام کرنے والے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے مسلمان وڈیرے ہیں، خان ہیں، جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، تو وہ مزدور کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ تو فیض چونکہ خود ٹریڈ یونینوں میں رہے، فیض چونکہ خود انہی راستوں پہ چلے، ان کو غربت کا احساس ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ان کا انقلاب، رومانیت سے انقلاب کی طرف سفر جو ہے، یہ اسی معاشرے کی پیداوار ہے، یہ اسی معاشرے کی دین ہے جس میں ہم آج بھی رہ رہے ہیں۔ فیض نے بھی اس میں زیست بسر کی، اور ہر حساس شاعر کے لیے یہ معاشرہ پھر ایک سوہانی روح بن جاتا ہے، جہاں پہ لوگ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب ہی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما۔ ٹھیک، خواتین حضرات، پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کے ساتھ ہماری یہ نشست جاری رہے گی۔ فیض احمد فیض کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، آپ اس دوران ایک فیض احمد فیض کی خوبصورت غزل سنیے۔
قفصدہ سے یارو صبا سے کچھ تو کہو قفصدہ سے یارو صبا کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر چلیا گلشن کا کارواں چلے بھلے جو ہمیں گزرے جو ہمیں گزرے مگر شب ہجرا ہماری عشق تیرے عاقبت سوار چلیا گلشن کا کارواں چلے ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل ہوا جو تیرے نیم کش تو کیا حاصل مزہ تو جب سینے چلیا گلشن کا کارواں چلے مقام فیض کوئی مقام فیض راہ میں چچا
شیریا گلشن کا کاروبار خواتین حضرات، ہم ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہیں. فیض احمد فیض کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے. اگر اس دوران آپ کو فیض احمد فیض کا کوئی خوبصورت شعر ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمیں وہ کمنٹس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. پروفیسر صاحب، چونکہ ہم اپنی گفتگو میں رومانویت اور انقلاب کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں فیض احمد فیض کی، میں چاہوں گا کہ آپ یہ انقلاب کا جو تصور تھا فیض احمد فیض کا، اس پر مزید روشنی ڈالیے اور سننے والوں کو یہ بتائیے کہ وہ کس طرح کا انقلاب چاہتے تھے. بنیادی طور پر وہ ایک سیاسی انقلاب چاہتے تھے، معاشی انقلاب چاہتے تھے، یا وہ کیا ان کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر؟ بنیادی طور پہ ان کا مقصد معاشی انقلاب تھا. جی، معاشی انقلاب تھا. یہ ساری چیزیں انہوں نے سوچا. ترقی پسند تحریک سے جتنے شعراء وابستہ رہے، جتنے لکھاری ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے افسانے لکھے، ان سب میں آپ پریم چند کے افسانے اٹھا کے دیکھیں، ان میں بھی وہی مہاجن، سودخور اور وڈیرے کا ظلم ہے. وہاں پہ مزدور بیچارہ، غریب بیچارہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن وہاں پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں. ادھر کسی کو کھانے کو نہیں ہے، نانی شبینہ کے لیے محتاج ہے غریب، اور وہاں پہ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں. تو فیض احمد فیض کے ہاں بھی یہی تصور تھا. فیض احمد فیض چاہتے تھے کہ انسان کی برابری کی بنیاد. فیض چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو برابری کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص محنت کرے گا، وہاں پہ کمائے گا، تو اس میں اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ محنت کوئی اور کرے کوئی اور بھرے کوئی. فیض احمد فیض اسی استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن فیض احمد فیض کے بارے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ان کا کمال یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مزدور کے پسینے کے قطرے دولت کی شکل اختیار کر کے سرمایہ دار کی تجوری کی زینت بنتے ہیں. یہ بات انہوں نے کی. فیض کو اس بات پر یقین تھا کہ جب رومان و انقلاب ایک شاعر کے فن اور ذات میں ڈھل جاتے ہیں تو ترقی پسند شاعری پیدا ہوتی ہے. وہ سستی جذباتیت اور نعرہ بازی کے خلاف ہے. نعرہ بازی یہ نہیں ہے کہ بھائی انقلاب اور میرا نعرہ انقلاب نہیں. وہ ذہن سازی کرتے ہیں دھیرے دھیرے انداز میں. غریب کو، معاشی استحصال میں پسے ہوئے طبقے کو، جو گرے پٹے لوگ ہیں، جو گرے پڑے لوگ ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آئیں، یہ آپ کا حق ہے. اس طرح نہیں ہے. وہ ان کو اس طرح بندوق دے کے کسی خان کو، وڈیرے کو یا استحصالی طبقے کا جو لمبردار ہے، ان کو مارنے کے لیے اکساتا نہیں ہے. مطلب وہ تشدد کے خلاف ہیں. بالکل عدم تشدد کے حامی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ آواز اٹھائیں. آپ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، غربت کے مارے لوگوں کے لیے آپ ایک آواز اٹھائیں. اور یہ آواز ایسا نہیں ہو، آواز میں وہ فکری انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ آپ غلامی کے خلاف آواز اٹھائیں. ذہنی طور پہ آپ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کریں. جب آپ کا ذہن بھی غلامی کے خلاف ہو جائے گا، میرا ذہن بھی غلامی کے خلاف ہو جائے گا، جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ ان کو ساروں کو غلامی سے نفرت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پھر انقلاب کی راہیں خود بخود ہموار ہو جائیں گی. تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، فکر کے ذریعے، شعور کے ذریعے. یہ فیض کا کمال ہے. اس وجہ سے فیض کی آواز کو لوگوں نے خوش آمدید کہا. اس وجہ سے فیض کی آواز کو لوگوں نے ویلکم کہا. خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے. دیکھیں ان میں اس طرح کی انقلاب ہے. وہ دینی لہر جو ہے وہ انقلاب کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اور پھر وہ انقلاب فیض احمد فیض کی زندگی کا ایک خاصہ بن جاتا ہے. وہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ سکوتے دہر پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، کہ جب تلک یہ دونا کی سیاہ رات چلے، یا اس طرح کا شعر ہے. تو یہ فیض کا کمال ہے کہ انہوں نے انقلاب کا تصور دیا، اور انقلاب کے تصور میں انہوں نے لوگوں کو شعوری طور پہ شامل کرنے کی کوشش کی، فکری طور پہ لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی. دیکھیں سر، ہمارا معاشرہ اب بھی تشدد پر مبنی ہے. جب آپ کسی سے صحیح انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دوسرا لڑنے بھڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. فیض اس چیز کے خلاف تھے. فیض نے
शऊरी तौर पे लोगों को, ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे लोगों को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश की और उनके दिल में ग़ुलामी की ज़ंजीरों के ख़िलाफ़। देखिए ये 1947 में हमारा वतन आज़ाद हुआ है, कितने हमारे आबा व अजदाद ने जद्दोजहद की थी, क़ायद आज़म और उनके साथियों ने, तो फ़िक्री इनक़िलाब था, ये फ़िक्री इनक़िलाब था। क़ायद आज़म ने भी बंदूक उठाने की बात नहीं की थी, क्योंकि बंदूक अगर हम उठाएंगे तो हम फिर अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले हम किसी रास्ते में मरखब जाएंगे, लेकिन हमारी मंजिल आज़ादी की हमें नसीब नहीं होगी। बिल्कुल, अगर हम तारीख़ी तौर पर भी देखें, काफ़ी जो हमारी बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं, उन्होंने भी ज़हनी इनक़िलाब लाने की कोशिश की, मुआशरे के अंदर एक इस तरीके से मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश की कि वो लोग उनकी जो सोच है वो एक बुलंद सतह पर पहुंच जाए। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया देखिए, बिल्कुल उन्होंने कितनी फिक्री इनकलाब, बहुत खूबसूरत अंदाज में, सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे बड़ा जो आप कह लें मुबल्लिग, जो भी आप कह लें, उन्होंने फिक्री तौर पे लोगों के जहन साजी की। बेशक उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और उनके जो साथी थे उमर, उनकी फिक्र साजी की, और जब उनकी फिक्र सही रास्ते पे रवाना हो गए तो फिर इनकलाब बिल्कुल वो लोगों ने देख लिया और पूरी दुनिया पे फिर वो इनकलाब छा गया। बिल्कुल यही बात है जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि फैज़ ने 2 इश्क किए थे जी, तो वो 2 इश्क कौन कौन से थे? ये बहुत बुनियादी सवाल है फैज़ के लिहाज से। फैज़ के बारे में देखें, पहली तो उनको मोहब्बत हो गई थी, किसी परी तमसाल हसीना से हुई होगी, और उसके बारे में तो मुझे इतना इल्म नहीं है, ना कितना किताबों में लिखा है, लेकिन फैज़ को इश्क हो गया और उस इश्क ने उसको इतना बड़ा शायर बना दिया। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि अब वतन की आज़ादी, अब वतन की सुबहें, अब वतन की शामें तकाज़ा कर रही हैं कि उनके लिए शेर कहा जाए, अब वतन को मेरी ज़रूरत है, अब वतन को मेरी शायरी की ज़रूरत है, अब वतन को मेरे शेर की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसी लैलाए वतन के लिए आवाज़ उठाई, उसी लैलाए वतन के लिए उन्होंने गीत गाए। उनकी मशहूर नज़म है 2 इश्क, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल उसकी लगन को, ढूंढी है यूं ही शौक़ ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काकुल की शिकन में। लैलाए वतन से मोहब्बत फैज़ की नज़मों का मुस्तकिल मौजू रहा है। वो अपने महबूब देश और उसके बासियों की खस्ता हाली, कौम की इज़्ज़त व नामूस की अर्ज़ानी, लोगों की नादारी, जहालत, भूख और गम को देख कर बेतरह तड़प उठते हैं। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म की कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जा बचा के चले। तो इश्क उनकी नज़म है। इसके अलावा बहुत से शेर हैं। फैज़ को लैलाए वतन से मोहब्बत थी, अपनी लैला के अलावा उन्होंने वतन से इश्क किया, वतन के लोगों से इश्क किया, वतन के आबशारों से इश्क किया, वतन के मौसमों से इश्क किया, और वतन में उनको जो मज़लूम तबका नज़र आया, मज़लूम तबके की हिमायत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। फैज़ को वतन से बेपनाह मोहब्बत थी, और जेल की ज़िंदगी में उनकी ये मोहब्बत और भी परवान चढ़ी। जब उनको जेल में डाला गया, इंसान की मर्ज़ी छीन ली जाती है, वहाँ पे फैज़ के लिए सुहानी रूह थी, लेकिन वो जेल की अंधेरी कोठरी में भी वतन के तस्वुर के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। बुझा जो रोज़न ज़िंदा तो दिल ये समझा है, बुझा जो रोज़न ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। देखें कितना खूबसूरत मिसरा, कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है, चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है, कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। फैज़ कहते हैं कि जब वो सलासल पे चमक आई है तो हमें पता चला है कि लैलाए वतन की सुबह आ गई होगी, और जब रात का वक्त आ गया है तो वहाँ पे हमारे वतन में भी रात जो है वो तुलू हुई होगी। तो ये फैज़ ने वतन के साथ इश्क किया, वतन को उन्होंने अपनी महबूबा तस्वर किया, और इसी वतन की खातिर उन्होंने जेलें काटी, इसी वतन की खातिर वो मातूब हुए, इसी वतन की खातिर वो जिला वतन हुए, इसी वतन की खातिर उन्होंने लोगों को मुनज़्ज़म किया, इसी वतन की खातिर उन्होंने मज़लूम का सहारा बनने की कामयाब कोशिश की, और इसी वतन की खातिर में उन्होंने ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ख़वातीन हज़रात, आपके साथ हमारी ये नशिस्त जारी रहेगी।
آپ پروفیسر گوہر رحمان نویز صاحب کو سن رہے ہیں. ہمارا نشست فیض احمد فیض کی شاعری ان کی شخصیت کے حوالے سے جاری رہے گی. اس دوران آئیے آپ کو فیض احمد فیض کی ایک خوبصورت کلام سنواتے ہیں. میرے محبوب نامہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ لوٹ جاتی ہے ادھر
ख़वातीन हज़रात, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब जी, एक और अहम सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि फैज़ अहमद फैज़ का जो असलूब था शायरी में, वो आम फहम भी नहीं था, मगर उन्हें ख़ास व आम में इतनी मकबूलियत और कबूलियत हासिल हुई, इसकी क्या वजह थी? देखिए सर, फैज़ जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि फैज़ ने आम डगर से हट के थोड़ी सी शायरी की है। उनका जो उसलूब है उनमें तगज़ुल भी है, और उर्दू शायरी की रिवायत के वो अलंबरदार रहे, और ख़ास तौर पे वो गालिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। गालिब की तराकीब, गालिब के मिसरे, गालिब ने जो फ़ारसी शायरी से तराकीब अख़ज़ किए हैं, वही तराकीब फैज़ के यहाँ नित नए अल्फाज में, नित नए मिसरों में ढल के आ गए हैं। तो अरबियत और फ़ारसियत, ये दो चीज़ें फैज़ अहमद फैज़ अरबी और फ़ारसी के तो बहुत बड़े आलिम थे, फ़ारसी ज़ुबान पे उनको मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, अरबी से भी वो वाकिफ़ थे। तो इस वजह से उनके यहाँ जो धीमे सुरों पे हल्की आंच की कैफियत मिलती है, ये अरबियत और फ़ारसियत और ख़ास तौर पे गालिब के तराकीब, या आप एक लिहाज से कह लें कि उर्दू शायरी की रिवायत की जो तराकीब है, देखें तगज़ुल उनके यहाँ नुमाया है। ये एक दो शेर, इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरछी है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गया वस्ल की रात। देखें, और फिर उनकी फैज़ के हाँ खुद कलामी है, फैज़ अपने आप से बातें करते हैं। अक्सर नज़मों में खुद कलामी की मिसालें मिलती हैं। इस सिंफ में शायर ख़ुद से बातें करता है, तरह तरह के तसव्वुरात व ख़यालात उसके ज़हन में आते हैं, बीच में कोई दूसरा शख्स मुदाहलत नहीं करता। जदीद शुअरा में इसकी वो है चलन आम है, लेकिन फैज़ ने उस ज़माने में ख़ुद कलामी, रात बाकी थी अभी जब सरी बाली आकर, रात बाकी थी अभी जब सरी बाली आकर, चाँद ने मुझसे कहा जाग सहर आई है, जाग इस शब जो मैं ख्वाब तेरा हिस्सा थी, जाम के लब से तहे जाम उतर आई है। और इसके साथ साथ आप फैज़ के तशबीहात व इस्तिआरात देखें तो वो भी उर्दू शायरी से थोड़े से हट के हैं। तशबीहात और इस्तिआरात बिल्कुल खूबसूरत अंदाज़ में, रात यूँ दिल में तेरी कोई हुई याद आई, ये तशबीह की बेहतरीन मिसाल है। इस तरह के और भी बहुत से शेर हैं, गर आज तुझसे जुदा हैं तो कल हम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, गर आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। फैज़ के यहाँ धीमापन जो है, फैज़ की जो डिक्शन है, जिसको आपने उसलूब का वो किया कहा है, उन्होंने अक्सर बेशतर तराकीब फ़ारसी तरस की ली हैं, उसकी पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ। मगरबी अदब पे भी उनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी। तो एक लिहाज से ये सारी चीज़ें फैज़ अहमद फैज़ ने फ़िक्री तौर पर और ज़हनी तौर पर अख़ज़ की हैं, और फिर उनको बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन उसलूब में, बेहतरीन तगज़ुल में, बेहतरीन तशबीह और इस्तिआरा में उन्होंने आवाम के सामने पेश की है। इस वजह से उनको पजीराई भी मिली और उनके शेर में गहराई भी है। आप एक लिहाज से देखें, फैज़ ज़िंदा रहे वो है तो सही, क्या हुआ अगर वफा शार नहीं। या ये देखें कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए, न गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज़ इनक़िलाब आए। फैज़। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं, चूँकि हमारे अक्सर जो प्रोग्राम कंक्लूड होते हैं वो या किसी पैगाम के ऊपर होते हैं या किसी ऐसी बात पे होते हैं जिससे सुनने वालों को रहनुमाई मिलती है। फैज़ का पैगाम चूँकि अमन का पैगाम था, माशरे के लिए एक पैगाम था, तो आज के दौर में उनके पैगाम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखें सर, फैज़ को अपनाना चाहिए। फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों में फैन मुमकिन है कि वो ज़माने को निसाबों में मिले। तो फराज ने कहा है, तो फैज़ हमारे निसाब में भी शामिल है, हमारी किताबों में भी शामिल हो गए हैं। तो फैज़ का पैगाम अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। इसको जितना ज़्यादा पढ़ा जाए, इसको जितना ज़्यादा समझा जाए और इसको जितना ज़्यादा समझाया जाए, जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं, एक महफ़िल है, फैज़ की तफ़हीम ज़रूरी है। उनकी जो नज़में हैं उनकी शरह लिखनी चाहिए। जो दौर जदीद के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उनके लिए फैज़ की जो पूरी कुलियात हैं उनका मुतालिया जदीद तनाज़ुर में करना चाहिए।
تو ایک تو وہ انقلاب کے تصور سے بھی آشنا ہو جائیں گے، دوسری ان کو آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں اور کتنی مشکلات سے ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو پلیٹ میں بنا بنایا بہت سی چیزیں مل گئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا دور ہے، اس کے پیچھے اذیت کی ایک پوری داستان ہے اس آزادی کے لیے۔ تو اگر فیض کو ہم اپنائیں، فیض کے انقلاب کے تصور کو ہم آزمائیں، تو میرے خیال میں فکری طور پہ، شعوری طور پہ تعلیمی انقلاب آ جائے گا۔ جب تعلیمی انقلاب آ جائے گا، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے، ایک دوسرے کی بات کو پریفرنس دینے، ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کے، بڑا بھائی سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے اس کی بات پہ کان دھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی چیز ہے جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، انہی چیزوں سے یہی معاشرے کے تار و پود ہے۔ یہ اگر یکجا ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھیں، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، تو یہ جو خلا ہماری نسلوں کے درمیان اور عصروں کے درمیان پیدا ہوا ہے، اس خلا کو پاٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس دن ہم اس خلا کو پاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی فیض کا وہ پیغام، گلوں میں رنگ بھرے بادل و بہار چلے بیاؤ کے گلشن کا کاروبار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم فیض کے پیغام کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہاں پہ انقلاب آ جائے گا، سکوت والا انقلاب آ جائے گا، خاموش انقلاب آ جائے گا، اس طرح کے انقلاب جو خوشحالی پر مبنی ہوگا، اس طرح کا انقلاب جو بھائی چارے پر مبنی ہوگا۔ پروفیسر صاحب، میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر پختونخوا ریڈیو مردان کے لیے وقت نکالا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام فیض احمد فیض کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ خدا حافظ۔